फतवा, खौफ, शोहरत, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का कल क्या होगा। इस तनाज़र में आज हम आपके सामने एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करेंगे। वो इस तनाज़र में गुज़श्ता दिनों इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के ख़िलाफ़ एक फतवा जारी किया, एक फ़ैसला जारी किया। उसे तहीन रसालत का मुजरम करार दिया गया। पाकिस्तान की तारीख़ में ये खेल पुराना है। किसी से इख्तलाफ हो तो दलील का जवाब दलील से देने की बजाय फतवा लगा दो। किसी को काफिर, किसी को गुस्ताख और कभी वाजिबुल कत्ल, और फिर हजूम को खड़ा करके शोर मचाओ कि यह दीन का दुश्मन है। सवाल ये है, क्या दीन इतना ही कमज़ोर है कि एक शख्स की ज़बान या कलम से हिल जाएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में आज इसी दायरे में खड़ा है। एक तरफ वो अपने अंदाज में कुरान और हदीस की बातें बयान करता है, दूसरी तरफ उन पर हर हमले पर मजहबी तबका भड़क उठता है। कोई कहता है ये गुमराह है, कोई कहता है वाजिबुल कत्ल। लेकिन एक बात तय है, हर नया फतवा उनकी मकबूलियत को और बढ़ा रहा है और इजाफा कर रहा है। वो जितना दबाए जाते हैं उतना ही उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। मेरे जी दोस्तों, यही पाकिस्तान का अलमिया है। जहाँ इल्म पर दलील का दरवाज़ा बंद हो जाता है, वहाँ गाली और कत्ल के फतवे के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। और तारीख़ गवाह है, जिसे यह तबका दबाता है वही शख्सियत एक दिन इंतहाई ऊपर उभर कर आ जाती है और सोशल मीडिया, यूट्यूब के ज़रिए लाखों ज़हनों को तब्दील करने की महारत रखता है। अब तो लोग सवाल पूछना शुरू हो चुके हैं जो इन मजहबी इंतहा पसंदों के डर के कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कोई इनसे सवाल कर सके। सोचने की बात यह है, क्या इस वक्त मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में महफूज है? क्या उसका आने वाला वक्त गैर महफूज है या महफूज हाथों में है? आज इस बात का जायज़ा लेंगे। उनके आने वाले वक्त में उनको क्या दुख, तकलीफ, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्या और भी सख्ती बढ़ सकती है। सच ये है कि नहीं, वो एक ऐसे मुल्क में खड़े हैं जहां कत्ल करना आसान है, बर्दाश्त करना मुश्किल। मगर इसके साथ भी हकीकत ये है, उनके मानने वालों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं जो आम लोग पूछने की हिम्मत नहीं करते। यही सवाल उनके पीछे चलने वालों के ज़हन में पैदा हो रहे हैं और यही सवाल उनके मानने वालों को आपस में जोड़े हुए हैं और आपस में इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं इन मुट्ठी बार इंतहा पसंदों के खिलाफ। शायद मिर्ज़ा साहब के लिए आने वाले दिनों में और तकलीफ बढ़ सकती हैं और सख्तियां पैदा हो सकती हैं और हालात तंग हो सकते हैं और फिर जेल में भी उनको तंग किया जा सकता है। फिर वो किसी कातलाना हमले का निशाना बन सकते हैं। वो हो सकता है रियासत के दबाव में आकर कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करें जो हुकूमत को पसंद ना हो। लेकिन अगर वो बच गया
تو وہ ایک نئی فکری لہر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ لہر جو کہتی ہے فتویٰ نہیں، دلیل ہو، تلوار نہیں، کتاب سے جواب دو۔ یہی وجہ ہے ان کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک قوم کی ذہنی قید کی ہے۔ ہر پروگرام سننے والا سوچے، کیا ہم اختلاف کو مارنے کے بجائے سیکھ سکتے ہیں؟ آج نہیں تو کل مرزا محمد علی بھی ایک نام ہوگا فہرست میں مقتولین کا۔ اور ساتھ ہی ہم آپ کے سامنے چند حقائق اور اس کے امکانات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ قانونی پہلو دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے C-295 کے مقدمے میں ضمانت لینا تقریباً ناممکن ہے۔ عدالتیں دباؤ میں ہیں، جج خوف کی وجہ سے ضمانت نہیں لے رہے، نہ لیتے ہیں۔ اگر کیس آگے چلتا ہے تو سزا صرف موت یا عمر قید، اور پاکستان کی عدلیہ میں ایسے کئی مقدمات برسوں تک چلتے ہیں اور جیل کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں ایسے ملزمان۔ اگر اس تناظر میں حکومتی پہلو دیکھا جائے، یہ حکومت کی ایک سیاسی شطرنج کا کھیل ہے جو اپنے انتہا پسند علماء کرام کو، مذہبی فرقوں کو مطمئن کرنے کے لیے مرزا محمد علی جیلمی کو جیل کی کال کوٹریوں میں ڈالا اور جھوٹا C-295 کا مقدمہ درج کروایا، کیونکہ مرزا محمد علی نے ان مٹھی بار مولویوں کو چیلنج کیا اور ان کے فتووں کے خلاف اس نے کہا دلیل کے ساتھ بات کرو، قرآن کو کھولو، ذہن کھولو اور سوچو۔ یہی جرم مرزا محمد علی صاحب کا ہے۔ بعض اوقات ریاست ایسے مقدمات میں دباؤ کم کرنے کے لیے بناتی ہے تاکہ مذہبی شدت پسند خوش ہو جائیں۔ ممکن ہے حکومت نے مرزا صاحب کو جیل میں ڈال کر وقتی طور پر مذہبی گروہوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہو اور مطمئن کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جیل میں وہ زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ جیل کے اندر ذاتی حملے کرنا پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں۔ اس میں کوئی محافظ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قیدی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی سیاسی قیدی بھی ہو سکتا ہے، اور حکومت بھی انوالو ہو سکتی ہے کہ ان شدت پسند گروہوں کو اور ٹھنڈا کرنے کے لیے مرزا صاحب کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے اور پاکستان میں آئندہ کوئی مفکر دانشور کوئی یہ قدم نہ اٹھا سکے، یہ سوال نہ کر سکے کہ دلیل کے ساتھ بات کرو، سوچو اور سوال کرو۔ یہی جرم مرزا محمد علی جیلمی کا ہے۔ اصل حقیقت مرزا محمد علی جیلمی کی جان کو خطرہ ہے۔ ماضی میں بھی کئی لوگ C-295 کے تحت جیلوں میں قتل کر دیے گئے۔ مثلا مشال خان کو کسی ہجوم کے ذریعے قتل کروایا گیا۔ جیلوں میں بھی ایسے واقعات ریکارڈ پر ہیں۔ مرزا محمد علی کی جان کو جیل کے اندر زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ شدت پسند قیدی یا جیل کا عملہ یا کوئی محافظ، بعض اوقات ایسے ملزمان سے بھی یہ کام کروایا جاتا ہے۔ حکومت کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر گزرتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر یہ بھی دیکھا جائے، اگر مرزا صاحب کی رہائی کے کتنے امکانات ہیں، فوری رہائی کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اگر حکومت چاہے تو مقدمے کو کمزور بنا کر اور کسی اور قانونی جواز سے انہیں رہا کر سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر حکومت کی سیاسی شطرنج کا کھیل ہے۔ اگر ریاست کو لگے مرزا صاحب کی رہائی سے زیادہ نقصان ہوگا تو وہ مقدمے کو لٹکائے رکھے گی اور برسوں برس جیل میں رکھنے کی کوشش کرے گی۔ یہ بھی ایک حکومت کی حکمت عملی میں ایک حصہ ہے۔ آخر میں ہم آپ کے سامنے چند حقائق اور رکھیں گے۔ آخر میں ہم چلتے چلتے اس پروگرام کا
ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قانونی طور پر مرزا صاحب کی رہائی کا امکان بہت کمزور ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ سیاسی طور پر حکومت کے لیے یہ کیس ایک چال بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ شدت پسندوں کو خوش رکھنے کے لیے مرزا صاحب کو خاموش کرے اور کرنے کی کوشش کرے، اور مرزا صاحب کو ہر قیمت پر جیل میں رکھنے کی کوشش کرے تاکہ یہ شدت پسند گروہ خوش ہو سکیں، مطمئن ہو سکیں۔ اگر تیاتن یہ بھی دیکھا جائے جانی طور پر مرزا محمد علی صاحب کی زندگی جیل کے اندر شدید خطرے میں ہے، انہیں عدالتی فیصلے سے پہلے بھی مروایا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ ایک شطرنج کی چال ہے۔ حکومت چاہے تو مرزا صاحب کو سالہ سال جیل میں ڈال کر بھول جائے، شدت پسند چاہیں گے جیل میں ہی مروا دیا جائے۔ اگر حالات بدلیں تو وہ ایک دن اچانک رہا ہو سکتے ہیں۔ چند حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے، کیا کچھ مرزا صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں ثابت قدم رکھے، اور ان کی راستے میں جتنی مشکلات تکلیفات ہیں وہ دور فرمائیں۔ کوئی ان سے اختلاف کرے، کوئی ان کی حمایت کرے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ ہم نے جو سچ لگا، جو حقیقت لگا، وہ اپنے خیالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔